السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت کو لے کر آج ہم بات کریں گے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا کیا پرمسرت موقع تھا؟ کیوں حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں؟ کیوں حضور اکرم علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہیں؟ کیوں آپ کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو، ساری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ عام نبی نہیں بلکہ بہت ہی خاص نبی، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے حوالے کیا، ہم میں مبعوث فرمایا ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ سارے نبیوں کے سلطان اور سارے نبیوں کے امام اللہ نے انہیں بنایا۔ تو چلیے ولادت کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد النبی کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی خدا نہیں ہیں، ہمارے نبی انسان ہیں، لیکن ہماری طرح انسان بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک عجیب معاملہ ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام کی ولادت کو اگر ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور کس طرح کے بشر ہیں، نہ ہماری طرح بشر ہیں نہ خدا کی طرح ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ چلیے جانتے ہیں جب حضور کی پیدائش ہوئی تو حالات کیا تھے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سرکار بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے فرق کتنا ہے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہونے کے بعد میں صاف کرنا پڑتا ہے، گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں، دیکھنے والے فرماتے ہیں اس وقت جو خواتین تھی ان کا کہنا ہے حضور اکرم علیہ السلام ریشمی لباس میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد میں کچھ دن گزرنے کے بعد میں اس کی ختنہ کرنی پڑتی ہے، لیکن سرکار مدینہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئے سرکار پیدا ہوئے تو ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام غسل کے ساتھ پیدا ہوئے، لباس کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا نام ہم رکھتے ہیں، لیکن حضور اکرم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کا نام رکھا۔ یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی مختصر سی خصوصیات تھیں، اور بھی بہت فضائل ہیں۔ ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کے جسم سے خوشبو مہکتی ہوتی تھی۔ صحابہ کو جب تلاش کرنا ہوتا حضور کس راہ گئے ہیں تو جس طرف خوشبو جاتی اس طرف پہنچ جاتے، کیونکہ حضور جس راہ سے گزرتے گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان ہے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو روئے نہیں بلکہ سجدے میں سر رکھ دیا اور اپنی امت کو یاد کیا، اللہ کی تسبیح کے بعد عرض کرنے لگے، یا رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا رب میری امت کو مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے۔ یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی پیدائش کے مختصر سے حالات ہم آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان واقعات کو، ان حالات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم علیہ السلام سے سچی محبت ہم کو عطا فرمائے۔